فرما یا میرے کریم ربا اپنی محتاجی میں زندگی عطا فرما، اپنی محتاجی میں موت عطا فرما، اپنی محتاجی میں یا اللہ پاک آخرت عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما، گھر والوں کی محتاجی سے محفوظ فرما، اولاد کی محتاجی سے محفوظ فرما، محلے داروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، رشتہ داروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، دوستوں یاروں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اے سونے کریم ربا مرتے تک اپنا محتاج رکھی، یا اللہ دلی حاجتیں جو مرادیں ہمارے دلوں میں ہے ان دنوں کے حال جانتا ہے، جو تکلیفیں ہماری ہیں ہماری تکلیفوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں عزت والی شہادت والی ایمان والی موت عطا فرمانا، بری موت سے محفوظ فرمانا، یا اللہ دادا کی جب مشکل آئے کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرمانا، جب قبر میں جائے محبوب کی پہچان نصیب فرمانا، کفن کو جنتی کفن میں تبدیل فرمانا، قبر کے اندھیرے سے قبر کی وحشت سے محفوظ فرمانا، قبر سے اٹھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، یا اللہ پورے صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، گرمی محشر میں سونے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر پینے والوں میں ہمارا نام شامل فرمانا، میزان پر نیکیوں والا پلڑا بھاری فرمانا، یا اللہ ہماری ہمارے بچوں کی ہمارے اہل و عیال کی ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت اور بخشش فرمانا، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمانا، فتنہ دجال سے محفوظ فرمانا، آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمانا، یا رب العالمین اسی سال حج و عمرے کی سعادت سے نصیب فرما، کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرما، زمزم پینا نصیب فرما، صفا مروا کی صحیح نصیب فرما، یا اللہ مکے سے مدینے کا سفر ہماری قسمت میں لکھ دے، مدینے پاک میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائے لگانے والوں میں ہمارا نام شامل فرما، یا رب العالمین مکے کے گلی کوچے ہمیں دکھا دے، جنت البقیع کی زیارت کرا دے، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والوں میں شامل فرما دے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں شہید کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، مدد کریں تے تھر تھر کمر اچھیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامر میں ورگے منہ کالے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وردہ تیرا، جے قطرہ بخشے میں نو کمبن جانا میرا، اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصوں مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔ تمام حضرات صفوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام باواز بلند، الصلاۃ سی آئے دیکھنے پیاں بہارا یا رسول اللہ۔ ذوق ہے آپ کا، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ایک تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں نا زوردار، تاکہ بولیں ذرا پیار کے ساتھ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ تو سی آئے دیکھنے پیاں
तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या तुसी हो हाजिर नाज़िर मेरे वल भी निगाह करना। इसका यार थोड़ी सेटिंग करें, बहुत ज्यादा तुसी हो हाजिरो नाज़िर मेरे वल भी निगाह करना। मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा। आज तो यकम रबीउल अव्वल पूरा मेला पढ़ना है, तो आज ही आप ना खत्म करें ना हमारा। थोड़ा सेटिंग इसकी ऐसी करें ताकि ये गला ना खींचे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये 2 साल पहले गालिबन मैंने आपके साउंड पे पढ़ा था, गालिबन आप शायद ऑपरेट कर रहे थे बड़ा, तो अगर आप खुद तशरीफ ले जाएं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ा सा इसकी सेटिंग ऐसी करें ना कि ताकि ये नात हाँ भी कह रहे हैं कि गला खींच रहा है, तो थोड़ा आसानी हो जाए। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑपरेट करते हैं, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। लेकिन क्योंकि आप समझते हैं कि माशाल्लाह आज यकम रबीउल अव्वल है और ये पूरा महीना ये सिलसिला चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा, तो हमारे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और पढ़ने में भी, और आगे हमें जो बाकी प्रोग्राम है उसमें भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा ज़रा, फिर आप सदा लगा लें, थोड़ा सा मुश्किल हुई है लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं आपका ज़ौक़ पूरा करूँगा। ज़रा अब आपकी आवाज़ आए। तुसी आए ते खिड़ पईयां हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या मैं केड़ी सेज तेरे लई सजा। मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। लोग कहते हैं सुना है क्यों कहते हो? मैंने कहा भाई हाँ सुना है ना, सहाबा से सुना है। लोग कहते हैं नहीं जी ये क्या आप लोगों को यकीन नहीं है? आप सुन्नी कहते हैं जनाब हमने सुना है, लिहाजा आपको शक है, यकीन नहीं है। मैंने कहा हाँ हमारा पूरा दीन ही सुना है पर है। सहाबा से सुना है, देखा नहीं सुना है, रब को भी देखा नहीं सुना है। तो हम सुना है जो मामला ये तो चला आ रहा है, किससे सुना है? सहाबा से सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराया। हाजी साहब भी हर साल ये 12 रोजा प्रोग्राम करवाते हैं, चरागा भी करते हैं, लेकिन चरागा करके क्या कहते हैं? दिल की तमन्ना ये है असली चरागा कब होगा? मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराया।
بعد حمد و صلات نہایت واجب الاحترام علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ قاری محمد ابو بکر صاحب جو میزبان بھی ہیں، اس کے علاوہ سٹیج پر جمیع باقی علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ بالخصوص میزبان مکرم جن کی زیر صدارت زیر سرپرستی یہ محفل انعقاد پذیر ہے، جناب محترم حاجی محمد گلباز قادری صاحب اور ان کے باقی جتنے صاحبزادے باقی اہل خانہ، انہوں نے خوبصورت محفل ہر سال کی طرح اس بار بھی سجائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ یکم ربیع الاول یعنی اس بابرکت مہینے کا پہلا دن ہے اور آپ احباب حضور کا ذکر خیر سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ جنہوں نے سنایا، جنہوں نے سنا، اللہ سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کا ذوق پورا کرنے کی کوشش کروں، لیکن اس کے لیے آپ کی تھوڑی توجہ، تھوڑا ذوق چاہیے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ توجہ کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس کو ہم کہتے ہیں حضور کا میلاد، کہ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی 12 ربیع الاول کو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تو حضور کی ولادت نہیں ہے۔ کسی نے کہا جناب 2 ربیع الاول کو حضور دنیا میں آئے، 2 ربیع الاول کو دنیا میں آئے۔ کسی نے کہا جناب 2 کو نہیں 9 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو نہیں 18 کو آئے۔ مختلف جناب اقوال موجود ہیں، لیکن اگر میں 12 ربیع الاول کی اگر ہسٹری بیان کروں تو آپ کو بتاؤں کہ کتنے بے شمار جمہور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو۔ آپ امام بیکی کو پڑھیں، حضرت علامہ ابن جوزی کو پڑھیں، حضرت امام ابن کثیر کو پڑھیں، اور اسی طرح ابن حبان کو پڑھیں، جتنے بھی محدثین بڑے بڑے محدثین کو پڑھیں، ان سب نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو۔ لیکن ایک منٹ کے لیے رکیے گا، مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت نہیں ہوئی، یہ تو سارے مانتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، 2 کو کر لیتے ہیں، 9 کو چلو مان لیتے ہیں کہ 9 کو ہوئی، 18 کو ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ کہا جی بالکل 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ میں نے کہا چلیں پہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں 2 کو ہوئی ہے، آپ 2 کو میلاد منا لیں۔ بھائی 2 کو ہوئی ہے تو کیا کریں، 2 کو میلاد منا لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا اگر 9 کو ہوئی ہے تو 9 کو منا لیں، کہا جی نہیں۔ میں نے کہا 18 کو منا لیں، کہا جی بالکل نہیں، نہ 2 کو نہ 9 کو نہ 18 کو نہ 12 کو، پورے مہینے میں میلاد نہیں منائیں گے۔ میں نے کہا یار پہلے تو جھگڑا یہ کر رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت نہیں ہوئی، اب آپ کہتے ہیں جناب کہ منائیں گے ہی نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہا جی اگر میلاد منا لیا، اب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، بات ایسی کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا جی پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے میلاد منا لیا تو ہماری 100 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ 100 سال کی محنت، بھئی 100 سال لگے ہیں میلاد رکوانے کے لیے ان کے، تو اگر میلاد منا لیں گے تو 100 سال کی محنت ضائع ہوگی نا۔ تو بھئی انہوں نے تو یہی کرنا ہے کہ میلاد کو بدعت ثابت کریں، شرک ثابت کریں۔ میں نے کہا سیرت نبوی کانفرنس بھی صحابہ نے نہیں کی، اور اسی طرح یہ مدارس جو آج کل جس طرح ہمارے مدارس ہیں، اس طرح صحابہ کے دور میں نہیں تھے۔ اس طرح آج جو مینار مسجدوں کے ہیں، محراب ہیں، اس طرح صحابہ کے دور میں نہیں تھے۔ یہ جو چٹائیاں اور کارپٹ مساجد کے اندر موجود ہیں، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، وہ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے۔ یہ جن سپیکرز پہ ہم جناب تعریف و ثنا کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، یہ سپیکر موجود نہیں تھے۔ میں نے کہا جناب آپ یہ سپیکر پہ تقریر کر کے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہو
یا ربیع الاول میں میلاد کرنا، حضور کے لیے خوشیاں منانا یہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کہتے ہیں یہ سپیکر پہ کہہ رہے ہیں، یہ سپیکر بھی حضور کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ میں نے کہا مسئلہ تمہیں بدعت اور شرک سے نہیں ہے، مسئلہ تمہیں مصطفیٰ کے ذکر سے ہے، لیکن تم جتنی بھی کوشش کر لو مصطفیٰ کے ذکر کو روکنے کی، میرا رب اعلان کر چکا ہے، ورفعنا لک ذکرک، فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دن گزرتے جائیں گے، گھڑیاں گزرتی جائیں گی، سیکنڈ گزرتے جائیں گے، منٹ گزرتے جائیں گے، گھنٹے گزرتے جائیں گے، دن گزرتے جائیں گے، مہینے گزرتے جائیں گے، سال گزرتے جائیں گے، صدیاں گزرتی جائیں گی، زمانے گزرتے جائیں گے، مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا۔ حاجی صاحب سے پوچھیں کوئی کمی ہوئی؟ فرمائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کا صدقہ بڑا نوازا ہے، میلاد کا صدقہ بڑا نوازا ہے، تو آواز آئے گی خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کی، سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ یہ ذکر اس رب نے بلند کیا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے گا کہ جب رب جس کا ذکر کر رہا ہے، ساری دنیا رب کا ذکر کر رہی ہے، رب اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، ہر وقت اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، فرشتے ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں، رب نے ذکر بلند کیا۔ اب اس میں وہ طرزیں سور وغیرہ میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، لیکن کچھ علمی باتیں بھی ہمیں سننی چاہیے۔ اب رب نے بلند کیا، ورفعنا، میں نے بلند کیا۔ اب آپ غور فرمائیں، ہم کسی چیز کو بلند کریں، میں مثال آپ کو دیتا ہوں تھوڑا مثال سمجھانے کے لیے۔ یہ میرے ہاتھ میں پیالی ہے، اب اس کو میں بلند کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی قاری صاحب علامہ صاحب اس کو بلند کریں، میں نے اس کو بلند کیا، کتنا کروں گا؟ جتنی میری طاقت ہوگی۔ بھئی ایک جگہ جا کر میری طاقت ختم ہو جائے گی، اس سے آگے میں بلند نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ سمجھ یہ آئی بات کہ میں اپنی طاقت کے مطابق کسی چیز کو بلند کر سکتا ہوں، کسی چیز کو بلندی تک پہنچاؤں گا اپنی طاقت کے مطابق۔ اب ذرا غور کرنا، جملہ اچھا لگا تو ہاتھ اٹھا کر بولنا، توجہ کیجئے گا۔ تو رب کہہ رہا ہے میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا۔ مولا کتنا بلند کیا؟ فرمایا جتنی میری طاقت ہے۔ مولا تیری طاقت کتنی ہے؟ فرمایا میری طاقت کی انتہا نہیں ہے، میری طاقت کی حد نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنی طاقت کے مطابق بلند کیا۔ ماننا پڑے گا رب کی طاقت کی حد کوئی نہیں ہے۔ اگر رب کے طاقت کی حد کوئی نہیں ہے تو مصطفیٰ کے ذکر کی بھی حد کوئی نہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ ذرا۔ رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، رب کی طاقت کی حد نہیں تو مصطفیٰ کے ذکر کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، جب آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، میلاد ہوا میرے نبی کا، یاد رکھیے حضور کی ولادت پہ بس ایک ہی رویا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں، باقی محدثین کو پڑھیں، کہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو شیطان چیخو پکار کر کے رویا۔ اچھا میں کس نے گل کی تھی جی؟ شیطان نے۔ کل کوئی آکھے جناب سانو برا آکھیا رہے، بھئی میں کس نے گل کی تھی؟ شیطان نے۔ یہ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا، میں شیطان کے خلاف بول رہا ہوں۔
شیطان کے خلاف بولنا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، شیطان تو دشمن ہے ہم سب کا. توجہ کیجئے گا. شیطان رویا، ولادت ہوئی، چیخو پکار کی، چیلے گٹھے ہو گئے، کہنے لگے استاد جی کیا ہوا؟ تو شیطان کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے آج بہت ہمارا نقصان ہو گیا. وہ کہنے لگے ہوا کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا آج اللہ کا محبوب مصطفیٰ دنیا میں آ گیا ہے. آج اللہ کا محبوب دنیا میں، مصطفیٰ محبوب دنیا میں آ گئے. تو چیلے کہنے لگے استاد جی تو کیا ہوا، رو کیوں رہے ہیں؟ باقی نبی بھی آتے رہے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش آئے ہیں، اگر یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے اتنے روئے نہیں، آج مصطفیٰ کے آنے پہ رو رہے ہو. شیطان کا جواب سننا، تڑپ جاؤ گے، اس کے لیے تو یہ تکلیف ہے، ہمارے لیے ایمان تازہ کرنے والی بات ہے. شیطان کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں آج وہ آ گیا ہے جس کے صدقے اللہ نے اگلوں کو بھی بخش دینا ہے، اللہ نے پچھلوں کو بھی بخش دینا ہے. جس کے صدقے اللہ نے اگلوں کو بھی بخش دینا ہے، پچھلوں کو بھی. تو جس کے صدقے سب بخشے جائیں گے، میری محنت تو رائے گاں چلی جائے گی، محنت بڑوں بڑوں کی رائے گاں گئی، لیکن حضور کا میلاد نہیں رک سکا، حضور کی ولادت نہیں رک سکی. اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح بلند کیا. توجہ کیجئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، محدثین فرماتے ہیں جب حضور دنیا میں آئے، مشرق والے جانور مغرب کی جانب دوڑے، مغرب والے مشرق کی جانب دوڑے، جنوب والے شمال کی طرف، مشرق والے مغرب کی طرف، جنوب والے شمال کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے. جانور جب آپس میں ملتے ہیں، آپس میں مل کے مبارک ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. دوسرے جانور کہتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہوا ابھی تک، وہ کہنے لگے مبارک کیوں دے رہے ہو؟ جانور دوسرے کہتے ہیں مبارک مبارک ہو آمنہ کی گود میں محمد آ گئے ہیں. اللہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. تساں تو اس طرح بیٹھے ہو جس طرح تساں کہہ رہے ہو مولوی صاحب لگے رہو، تساں تے اعتبار ہے. اور مولوی صاحب گئے نا ایک جگہ، انہاں کیتی 2 گھنٹے تقریر. کتنے گھنٹے جی؟ 2 گھنٹے. تو نہ کوئی سبحان اللہ نہ کوئی ماشاء اللہ. انہاں کہا یار میں تساں نا مہمان ہاں، کوئی سبحان اللہ بولو کوئی ماشاء اللہ بولو تاکہ پتہ لگے جناب تساں نو سمجھ آ رہی. تے کہ چٹی داڑھی والے بابا جی کھڑے ہوئے نا، انہاں کہا مولوی صاحب لگے رہو، تساں تے اعتبار ہے. اعتبار نہیں کرنا بلکہ اظہار بھی کرنا ہے. ماشاءاللہ یہ آگے والے نبی کے غلام دیکھیں نا کس طرح بول رہے ہیں. تو تھوڑی سی گفتگو میں نے کرنی ہے لیکن آپ کا ذوق ہو، ذرا بولیں سبحان اللہ. جب جانور بھی ایک دوسرے کو، تھوڑا سا اس کا فرق کھولیے گا، جب جانور بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں تو ہم انسان کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلام ہر گلی ہر محلے نگر نگر ہر جگہ دنیا والوں کو یہ پیغام کیوں نہ دیں، یہ صدا کیوں نہ بلند کریں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیل مناؤ، حضور آ گئے حضور آ گئے. حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. انوکھا نرالا
کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ. ذرا نوجوان ذرا ہاتھ اٹھائیں اور کہہ دیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں کہہ دوں وہ نور آ گئے ہیں، 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 وہ نور آ گئے. توجہ کرنا، میں نے آغاز میں آیت کریمہ پڑھی، رب کا قرآن بولا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن کی محبت، یہ شعر ہم بھی پڑھتے ہیں، باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کلام ہے، یہ دنیا کا کلام جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، لیکن سب سے بڑی نعت، سب سے بڑا کلام میرے رب کا قرآن ہے. تو قرآن میں زیادہ ذوق ہونا چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا میرا محبوب تمہاری طرف برہان بن کے آیا. کیا بن کے آیا بولیے؟ برہان بن کے آیا. برہان کس کو کہتے ہیں؟ ایک برہان کا معنی ہے دلیل، تو معنی بنے گا میرا محبوب دلیل بن کے آیا. ایک معنی ہے معجزہ، تو معنی بنے گا کہ میرا محبوب یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا کہ سارے نبی معجزے لے کر آئے ہیں، میرا محبوب سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بن کے آیا ہے. میرا محبوب معجزہ بن کے آیا ہے. اچھا ایک بات یاد آ گئی، میلاد کے حوالے سے، میں چراغاں کے حوالے سے بات کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جب سجانے پہ آتے ہیں تو بازار بھی سجا دیتے ہیں، بازار بھی سجا دیتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین جگہ زمین پر بازار ہیں. سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار. اور سب سے حسین اور سب سے اچھی جگہ مسجد. تو آپ بدترین جگہ کو سجا رہے ہیں. میں نے کہا جناب بات تو آپ نے بڑی کر دی، لیکن اب ہمارا جواب بھی سنیں. کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب آپ بازار کو سجانے کو ناجائز کہہ رہے ہیں، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ سمجھے کوئی نہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بازار سے. میں نے کہا آپ نے اتنی گندی جگہ سے کپڑے لے لیے. نہیں سمجھے آپ؟ بھئی یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو غلطیں یاد ہونی چاہیے نا. خالی شیر تے نہیں کہ قاری صاحب شیر کیڑا پڑھیا نے، علامہ صاحب شیر کیڑا پڑھے نے، سیف الملوک نہ کیڑا شیر پڑھیا نے. نہیں، وہ بھی اپنے ذوق کے لیے ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے، تو دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے. بدترین جگہ بازار. کپڑے کہاں سے خریدے؟ بازار سے. میں نے کہا جو آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ دال سبزی، یہ چاول، یہ گھی، یہ روٹی، یہ سارا سلسلہ کہاں سے آتا ہے؟ کہا جی بازار سے. تو میں نے کہا جناب اتنی گندی جگہ سے آئی ہوئی چیزیں آپ کھا رہے ہیں. میں نے کہا اعتراض کرنے پہ آؤ تو بڑے بڑے اعتراض بنتے ہیں. میں نے کہا تمہیں مسئلہ بازار سے نہیں ہے، تمہیں محبوب کے یار سے ہے. بازار سے تمہیں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور سے ہے. یاد رکھیے جب حضور دنیا میں آئے، اللہ کریم نے ستاروں کے ذریعے چراغاں کیا. حضرت آمنہ اور حضرت ام ایمن اور باقی تمام
باقیوں کے بارے میں روایات کے اندر نام آتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہم نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین پر آ رہے ہیں اور زمین پہ میرے سر کے اتنے قریب آ گئے. حضرت آمنہ سے بھی روایت ہے، فرماتی ہیں میرے سر کے اتنے قریب یہ ستارے آ گئے، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے سر پہ گر جائیں گے. میں نے کہا یہ ستارے کیوں آئے؟ تو آواز آئی نبی آ رہا ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہے، خوشی میں چراغاں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں عاشقوں کا امام بولا، فاضل بریلوی بولا، ہماری پہچان بریلوی ہونا ہے. ایک بولا کہنے لگا جی اسی بریلوی نہیں ہیں. کون نہیں ہے جی؟ تو میں کہا جناب پھر بریلوی نہیں ہو نا تو پھر جتنا چندہ تساں لینے ہو نا تساں کہہ دیو، اعلان کر دیو کہ بریلوی ہمیں کوئی چندہ نہ دے، ہمارے دربار کو کوئی بریلوی چندہ نہ دیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں جاتے ہیں. آپ پھر کہیں گے ہم بریلوی ہیں، سارے بریلوی. پھر آپ علیہ اعلان کہیں گے کہ ہاں ہم بریلوی ہیں، بریلوی ہیں، بریلوی ہیں. میں نے کہا ہاں ہمارا مسلک اہل سنت ہے لیکن ہماری فکر کا نام بریلوی ہے. دیکھیں مسلک اہل سنت ہے لیکن ہم بریلوی کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ بریلوی اس لیے کہتے ہیں کہ جب ملاوٹ نہیں تھی تو ہم کہتے تھے ہم سنی ہیں، دوسرے کہتے تھے ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم کہتے تھے ہم سنی ہیں. لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا تو دوسرے لوگ بھی سنی بن گئے. لیکن اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی قلم حرکت میں آئی اور آپ نے فرمایا جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے سنی تو دور کی بات ہے مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا جس نے پہچان کروائی اس کا نام احمد رضا ہے اور ان کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے میں اور آپ بریلوی کہلاتے ہیں. ایک بولا کہنے لگا جناب کہ اس نے یہ تو ابھی آپ نے بات سنی نا بریلوی ہونا. تو ایک صاحب بولے تھے تو انہوں نے کہا تھا جناب میں تو احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. کہتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بولے تو کہنے لگے جناب کہ ہم بریلوی نہیں ہیں. میں نے کہا جا کہاں رہے ہو بھائی، کس کو فائدہ دے رہے ہو؟ اتنے عرصے سے کوئی عالم، کوئی اکابر، کوئی ہمارا رہنما یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں. آج کہاں سے تم نے یہ کہنا شروع کر دیا؟ یاد رکھو ہم سنی بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں اور ہم سارے ہاتھ چاہ کے بولو، جو بریلوی بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے بولو ہم کون ہیں بھائی؟ ہم سنی بھی ہیں اور ہم بریلوی بھی ہیں. تو بریلوی کا عاشق بولا تھا ستارے کیوں آئے؟ ستارے کیوں آئے؟ اس پہ تو توجہ کیجئے گا. یہ ستارے آسمان سے زمین پہ کیوں آئے سمجھ نہیں آئی. اعلیٰ حضرت بولے، آپ نے فرمایا آؤ میں سمجھاتا ہوں. یہ ستارے ویسے نہیں آئے، یہ مصطفیٰ سے نور کی خیرات لینے کے لیے آئے. تو آپ بولے، آپ نے فرمایا سنتے جاؤ یہ ستارے کیوں زمین پر آئے. آپ نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. آواز آئے صبح، تھوڑی سی آواز کھولیے گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آواز آئے وہی بات، ستارے زمین پر کیوں آئے؟ صدقہ لینے نور کا آیا ہے آواز ساروں کی نہیں آ رہی. صدقہ لینے نور
حضرت آمنہ کہتی ہیں لوگو میرا محبوب میرا لال دنیا میں آیا، مصطفیٰ دنیا میں آئے، ستارے بھی زمین پر آ رہے، لیکن میں اس کو آگے بیان کروں گا، یہ بھی مصطفیٰ کا معجزہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا میرا محبوب دلیل بن کر آیا۔ کس چیز پر دلیل؟ فرمایا لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے کلمہ پڑھنے والے، ہم سارے کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سارے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی ایک بندہ کیا ہمت کر سکتا ہے یہاں پر ہمت کر کے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہاں ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جی؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعویٰ نہیں کیا، آپ بھی دیکھنے گئے تھے اور مدہوش ہو گئے، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ بھی نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کیا دعویٰ دلیل کے بغیر مکمل ہے؟ بولیں دعویٰ دلیل کے بغیر مکمل ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نے تو بغیر دلیل کے مانا، مگر دنیا تو دلیل مانے گی۔ غیر مسلم سے پوچھو تو وہ کہے گا دلیل دو، کافر سے پوچھو گے وہ کہے گا دلیل دو، ہندو سے پوچھو گے وہ کہے گا دلیل دو، سکھ سے پوچھو گے تو وہ کہے گا دلیل دو۔ غیر مسلم دلیل مانگے گا، دلیل کہاں سے دو گے؟ اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرا محبوب تمہاری طرف دلیل بن کے آیا، اے میرے مولا کس چیز پر دلیل بن کے آیا؟ تو آواز آئی لوگو میرا محبوب میرے وجود پر دلیل بن کے آیا ہے، میرے وجود پہ دلیل بن کے آیا ہے۔ کیسے؟ حضرت آدم آئے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، حضرت نوح آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت شیس آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت نوح آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت ایوب آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت شعیب آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت یونس آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت زکریا آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت یحییٰ آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت سلیمان آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت داؤد آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت ایوب آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت ابراہیم آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اسماعیل آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، حضرت عیسیٰ آئے اعلان کیا لا الہ الا اللہ۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے نبیوں تم جو کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں، کیا اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ کیا اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ حضرت آدم کا جواب بھی آئے گا نہیں، حضرت موسیٰ تمام نبیوں کا جواب آئے گا نہیں۔ اے نبیوں دیکھا نہیں تو دعویٰ کیوں؟ کہا جبریل سے پوچھو، ہمیں تو جبریل اللہ کی وحی لا کر دیتا ہے۔ اے جبریل تو بتا کیا تو نے رب کو دیکھا؟ جبریل کا جواب بڑا دلچسپ ہے، توجہ کرنا۔ جبریل کہتے ہیں لوگوں سدرا سے آگے جا ہی نہیں سکا، دیکھتا کیسے؟ سدرا سے آگے جا ہی نہیں سکا، دیکھتا کیسے؟ اب دلیل دنیا دلیل مانگ رہی ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ تو دلیل بھی دے دو، ساروں کی آواز آتی ہے دیکھا نہیں، اب دلیل مکمل کیسے ہوگی؟ ساری دنیا کا توحیدی حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، اللہ کے محبوب مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے صدا لگاتا ہے اے اللہ کے محبوب آپ بتائیں کیا اللہ کو دیکھا؟ آپ نے بھی اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اب میرے
जवाब सुनोगे कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, आपकी सुभान अल्लाह बताएगी दिल में कितना मोहब्बत और इश्क मौजूद है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। आका का जवाब आता है, ए लोगों मैंने रब को सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि पास बैठ के गुफ्तगू भी की है। पास बैठ के गुफ्तगू भी की है। मैं तो रब से बातें करके आया हूं, तो मुझे कहने दो ना महबूब यगाना हो, महबूब यगाना ओ बाबा ज़हरा का हसनैन दाना। मेरे आका जैसा कोई नहीं आया, तो सारे ऐलान करते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आका ने ऐलान फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया अल्लाह के होने का दावा है। दलील क्या है? फरमाया दलील का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। दलील का नाम क्या है जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर दलील हैं। अल्लाह तक पहुंचना है तो मुस्तफ़ा का दरवाजा पकड़ना पड़ेगा, हुजूर के दर तक आना पड़ेगा, हुजूर के दर का सवाली बनना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें रब का पता मिलेगा। रब की बारगाह का कुर्ब, रब की मार्फत, रब की मोहब्बत, रब की पहचान उसी को मिलती है जो रब के महबूब से प्यार करने वाला होता है। अब तवज्जो कीजिएगा, बुरहान मिन रब्बिकुम, एक माना मेरा महबूब। सारे नबी मोजज़ा लेकर आए, लेकिन मेरा महबूब वो है जो सिर्फ मोजज़ा लेकर नहीं आया, मेरा महबूब तो मोजज़ा बन के आया है। मेरे आका मोजज़ा बन के आए, मेरे आका की आंखें भी मोजज़ा, मेरे आका के लब भी मोजज़ा, मेरे आका के दांत मुबारक भी मोजज़ा, मेरे आका का चेहरा मुबारक भी मोजज़ा, मेरे आका के बाल मुबारक भी मोजज़ा, मेरे आका का पसीना मुबारक भी मोजज़ा, मेरे आका के पाँव मुबारक भी मोजज़ा, मेरे आका के हाथ मुबारक भी मोजज़ा। हम लोग देखते हैं एक जगह जाकर हमारी नजर जवाब दे जाती है, लेकिन मेरा महबूब देखता है, मेरे आका देखते हैं, मेरे आका देखते हैं, तो मेरे आका की नजर जमीन से अंदर भी देख लेती है, अर्शों से पार भी देख लेती है, अर्शों से पार। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर कुछ 2 कदम आगे बढ़े, नमाज के दौरान हाथ आगे किया फिर पीछे कर लिया। नमाज मुकम्मल हुई, नबी के यारों ने, नबी के प्यारों ने, नबी के परवानों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, पहले आपने ये कभी नहीं किया, आज ये क्या किया है कि आपने नमाज के दौरान हाथ बढ़ाया वापस पीछे कर लिया। अब जवाब सुनो, तड़प जाओगे। आका फरमाते हैं नमाज पढ़ रहा था, जन्नत मेरे सामने आ गई। जन्नत तो या रसूलल्लाह जन्नत आई तो आपने हाथ क्यों बढ़ाया? फरमाया एक अंगूरों का खोशा नजर आया, तो क्या किया? फरमाया उस अंगूरों के खोशे को तोड़ने का इरादा किया, फिर मैंने सोचा जन्नत की चीज है, जन्नत में रहने दो। तो या रसूलल्लाह अगर ले आते तो क्या होता? फरमाया अगर ले आता, खुदा की कसम पूरी जिंदगी खाते रहते, कभी खत्म ना होता। ये जन्नत को देख रहे हैं आका नमाज में। अच्छा एक तरफ इशारा, एक और, मैं पहले कभी नहीं, मेरे अल्लाह ताला की करम नवाजी, अचानक खिताब तकरीर के दौरान ये जुमला मेरे जहन में आ गया। हो सकता है इशारा ये भी हो, नमाज में जन्नत नजर आने का इशारा ये भी हो कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी। भाई इशारा तो ये भी हो सकता है ना कि नमाज, आका वैसे भी फरमा सकते थे, नमाज के अलावा भी कह सकते थे जन्नत मेरे सामने आई है, मैंने खोशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आका ने नमाज में क्यों फरमाया? गौर ये करें ना कि अल्लाह के महबूब ने नमाज
کے دوران فرمایا کہ جنت سامنے آئی، میں نے خوشہ توڑنے کا ارادہ کیا، پتہ یہ لگا کہ اشارہ ہے کہ جنت میں نماز میں جنت نظر آئی، اشارہ یہ ہے اے میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، جنت چاہیے تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اسی لیے فرمایا جنت کی کنجی کا نام نماز ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے بولیے؟ نماز ہے۔ تو یعنی یہاں بھی ہم نے آنا ہے۔ میں اور آپ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یقینی طور پہ میرا اور آپ کا عقیدہ ستھرا ہے، سچا عقیدہ ہے، ہم صحابہ کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، ولیوں کے ماننے والے ہیں، آقا کے باادب محب ہیں، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب محفل سجا رہے ہیں، ان سے پوچھئے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ان سے پوچھئے اگر پوری رات ہم محفل کریں صبح نماز نہ پڑھیں تو کیا محفل کا فائدہ ہوگا؟ تو یہ بھی کہیں گے کہ بھئی میں 12 روزہ پروگرام کراتا ہوں، اگر صبح نماز نہیں پڑھنی تو کیا فائدہ محفل کا؟ میں تو محفل کروانے والوں کو یہ آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ محفل جو کرانے والا ہے اسے پوچھ لیں، وہ بھی یہ کہے گا کہ میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ اگر پوری رات ہم محفل کرتے رہیں صبح نماز نہ پڑھیں تو محفل کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آج یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ چاہ کے نیت کرو نا، ماشاءاللہ۔ بعض ایسے سچے بندے بیٹھے انہوں نے کیا قاری صاحب یہ پڑھنی نہیں تھی، ہاتھ چاہنے کی لوڑ ہے۔ وہ اللہ کے بندو یہ آپ ارادہ فرمائیں گے توفیق میرا اللہ دے گا، آپ نے ارادہ کرنا، انما الاعمال بالنیات، آپ نے نیت کرنی، توفیق میرا رب عطا فرمائے گا۔ صبح اٹھتے ہی، ویسے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ صبح کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ لوگ اٹھتے ہیں نوجوان آج کل کے سب سے پہلے واٹس ایپ کھولتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا ہو کہ یار ہماری آنکھ کھلی ہے تو ہماری نظر سب سے پہلے موبائل پہ، کاش اٹھتے ہی ہم نے وضو کر کے نماز پڑھی ہوتی اور اٹھتے ہی ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا۔ یہ کبھی سوچ آئی ہے کسی کو؟ نہیں آتی سوچ، کیونکہ آقا نے فرمایا گناہ کر کر کے، ایک گناہ بندہ کرتا ہے دل پہ داغ ہو جاتا ہے، کالے رنگ کا سیاہ داغ دل پر پڑ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، جب وہ توبہ بالکل نہیں کرتا اس گناہ پہ قائم رہتا ہے، فرمایا گناہ کرتے کرتے وہ جو داغ ہوتا ہے نا وہ پورے دل پر پھیل جاتا ہے اور پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا جب دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی برائی نہیں لگتی، کوئی گناہ نہیں لگتا، اور پھر نیکی کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا، برائی کی طرف جانے کا دل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان دلوں کو دور کیسے کیا جائے گا؟ آقا نے فرمایا کہ جب کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اسے دور کرتے ہو، یا رسول اللہ دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا ہاں دل کو بھی زنگ لگتا ہے، یا رسول اللہ دل کو زنگ کیسے دور کرے دل کا؟ آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میلاد کا یہ پیغام بھی تو ہونا چاہیے، میلاد کا پیغام یہ بھی ہے کہ اس محفل میں یہ نیت کر کے اٹھیں، ہاں ہم موبائل کا اچھا استعمال کریں گے، ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، اچھا استعمال موبائل کا کریں گے، لیکن جب ہم موبائل کا اتنا زیادہ ٹائم ہم دے رہے ہیں تو اچھا ٹائم بھی موبائل کو دیں گے، مگر ہم اللہ کے قرآن کو بھی ٹائم دیں گے، قرآن بھی کھولیں گے۔ آج کل تے آسان کام ہے، تو موبائل کھولو، موبائل قرآن، موبائل میں آپ کو تفسیر مل جائے گی، موبائل میں آپ کو قرآن طرح طرح کے رنگین قرآن ملیں گے جن کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، ہر ایک لفظ کا معنی موجود ہے۔ آپ کو تو قرآن موبائل کے اندر مل رہا ہے، لیکن ہم موبائل کو قرآن کے لیے یوز نہیں کرتے، یہ غلط استعمال کی طرف جاتا ہے، لیکن قرآن کو اچھے استعمال کے لیے شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جو اس طرح کرے۔ تو دعا یہ کریں اللہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے گا، تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا معجزہ بن کے آئے، میرے آقا نماز میں ہے جنت کو دیکھ رہے، نماز میں جنت کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کے کان مبارک کی معجزہ، میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلامو ایک
ایک دروازہ جنت کا دروازہ ایسا کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا. یا رسول اللہ آپ کو کیسے فرمایا؟ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں نے اس دروازے کے کھلنے کی آواز کو زمین پہ بیٹھ کے سن لیا ہے. زمین پہ بیٹھ کے بلال کے قدموں کی آواز آقا نے جنت میں سنی کہ بلال چل رہے ہیں، آواز سن لی. تو آپ بتائیے گا کیا وہ محبوب مدینے میں بیٹھ کے ہماری آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ اچھا ایک دنیاوی مثال، عقلی دلیل. یہ موبائل میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. اگر ہم چاہیں تو امریکہ کیا دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے بندے کی آواز بھی سن سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یہی بات ہے جی، دیکھ سکتے ہیں نا. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بندہ ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آواز بھی سن سکتے ہیں. میں نے کہا جناب یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حضور نہیں سنتے، مجھے اس بات کا جواب دیں. موبائل کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس موبائل کے ذریعے آپ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے بندے کی آواز بھی سنیں گے، اسے دیکھیں گے بھی. کیسے؟ جواب آتا ہے جناب یہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے. اب جملہ آپ کے اور میرے عقیدے کا کون بولے گا، کون نہیں دیکھتا ہو. توجہ، کہا جناب یہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے جس کی طاقت کی وجہ سے، مدد سے ہم لوگ دور کی آواز بھی سن سکتے ہیں، اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. میں نے کہا ماننے پہ آؤ تو دنیا کی ٹیکنالوجی کی طاقت کو مان لیتے ہو کہ دور سے بندہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. میں نے کہا خود سوچو اور پھر نتیجہ نکالو. اگر دنیا کی ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے تو جس مصطفیٰ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کے ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. آپ خود سوچیں جو رب ہمیں عقل دے، شعور دے انسان کو، وہ موبائل تیار کر، وہ ہواؤں میں جہاز لوہا، کتنے ٹن لوہا، وہ جہاز آسمان میں اڑا لے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی دی ہوئی شعور سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ ٹیکنالوجی تیار کر لے. تو رب دشمنوں کو دے رہا ہے، انگریز، کافر، وہ لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. جو رب دشمنوں کو اتنی طاقت دے رہا ہے کیا اپنے یار کو نہیں طاقت دی ہو؟ سوچنے پہ اگر آپ غور کریں کہ لوگ ماننے پہ کہاں کیا کیا مان لیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ حضور سنتے ہیں مدینے میں بیٹھ کر.